بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے اس درس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواہ الامام مسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، جنت میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اسے کرنے لگو گے، اسے اپنی زندگی میں نافذ کر لو گے تو تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر سلام کیا کرو، سلام کو آپس میں عام کرو۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ جو 3 چیزیں ارشاد فرمائی، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، یعنی کہ جنت میں داخل ہونے کی جو سب سے اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان مومن بن جائے، اللہ پر ایمان لانے والا بن جائے، اللہ کی ربوبیت کو ماننے والا بن جائے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا بن جائے، اللہ کے جو احکام ہیں اس پر ایمان لانے والا بن جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اس وقت تک تم کمال ایمان کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اب غور کریں کہ محبت کا جو اپوزٹ ہے، محبت کا جو بالکل مخالف ہے وہ ہے نفرت۔ محبت اور اس کا جو بالکل اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ نفرت۔ لیکن یہاں پر ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی جو کیفیت ہے، جو جذبات ہیں، وہ تین کیفیت ہے۔ نمبر 1 کہ وہ کسی سے محبت کرنے والا ہوگا، اور نمبر 2 جو بالکل اس کا اپوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی سے نفرت کرنے والا ہوگا۔ اور ان دونوں کے درمیان جو ایک سچویشن ہے، جو عمومی سچویشن ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نہ تو محبت کرنے والا ہے اور نہ اس سے نفرت کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرا کوئی پڑوسی ہے، میرا کوئی کلیگ ہے، میری کسی سے تھوڑی بہت معرفت ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ میں اس سے محبت کرنے والا بن جاؤں، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ میں اسے نفرت کرنے والا بن جاؤں۔ یہ جو 3 کیفیت ہے، یا تو محبت کرنے کی کیفیت، یا تو نفرت کی کیفیت، یہ جو 3 جذبات ہیں، ایک محبت کے جذبات، ایک نفرت کے جذبات، اور ان دونوں کے درمیان نہ تو محبت ہے نہ تو نفرت، یہ جذبات، یہ سچویشن عام ہوا کرتی ہے۔ اب اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ محبت کرنے والے نہ بن جاؤ، اور محبت کی جو ضد ہے وہ یہ ہے نفرت۔ اب سوال یہ ہے، یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ وہ کیا صورتیں ہیں جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے؟ پہلی جو وجہ ہے، پہلی جو علت ہے وہ یہ کہ انسان کہ دل میں جب کسی کے لیے حسد پیدا ہو جائے، کسی کے لیے جلن پیدا ہو جائے، تو نفرت آٹومیٹک پیدا ہو جاتی ہے۔ اور حسد کی کیا کیفیت ہے کہ جب میں دیکھوں کہ میرا جو پڑوسی ہے، یا میرا جو بھائی ہے، یا جو میرا کوئی خاص رشتہ دار ہے، اس کے پاس نعمتیں ہیں، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس عزت ہے، اس کے پاس شہرت ہے، اس کے پاس جاہ و جلال ہے، اس کے پاس منصب ہے، اس کے پاس بنگلے ہیں، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، تو یہ جو نعمتیں ہیں اس کو دیکھ کر کے اگر میرے دل میں کڑھن پیدا ہو رہی ہے اور میرے دل میں جلن پیدا ہو رہی ہے، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ یہ جو حسد جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو انسان پھر نفرت کرنے لگتا ہے۔ یہ دل کی بیماری ہے، انسان نفرت کرنے لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بیماری کیسے ختم ہو، یہ جو حسد کی بیماری ہے کیسے ختم ہو؟ اس کی جو ایک عام وجہ ہے، یا پھر اس کا ایک بہت ہی خوبصورت اس کے جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ یقین کر لے، یہ ایمان لے آئے کہ وہ جو نعمتیں جو سامنے والے کو ملی ہیں وہ نعمتیں اللہ کی رضا سے اسے ملی ہیں،
اللہ کی عطا سے اسے ملی ہیں، اللہ کے حکم سے اسے ملی ہیں، اللہ کی چاہت سے ملی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی نعمت سے حسد کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کے تقسیم سے راضی نہیں ہے۔ کہ اگر میں کسی سے کسی کی نعمت سے حسد پال لوں، کسی سے حسد پال لوں، کسی سے جلنے لگوں، تو سمجھ جائیے کہ میں اللہ کی رضا سے راضی نہیں ہوں۔ تو اگر حسد ہمارے دل میں پیدا ہو رہا ہے، جلن ہمارے دل میں پیدا ہو رہا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ ایمان لے آئیں، یہ یقین کر لیں کہ اسے جو نعمت ملی ہے وہ اللہ کے حکم سے ملی ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ ملک ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ منعم ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے منع کرتا ہے۔ ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے، ہمارے دل میں یہ ایمان کی کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ وہ اللہ کی عطا سے اسے ملی ہیں۔ جب یہ کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہوگی تو یہ حسد کی بیماری خود بخود دور ہو جائے گی۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ حسد کی بیماری دور نہیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی کڑھن دور نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہم ایسے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جائیں جو ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جو طبیب القلوب ہوا کرتے ہیں، جو دلوں کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو ختم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بارگاہ میں جائیں۔ تو نفرت کی جو اصل وجہ ہے یا نفرت کی جو وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ حسد پیدا ہو جائے، اور اسی حسد کو اگر ہم دور کر لیتے ہیں تو پھر نفرت کی جگہ میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا پھر ایک نفرت کی ایک اصل وجہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی کسی کی حق تلفی کر لے، کسی کا حق مار لے، کسی کا حق چھین لے، مثال کے طور پر اگر میں کسی کا حق چھین لوں، کسی کی حق تلفی کر لوں، تو ظاہر سی بات ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔ یہ بہت ایسا کم ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی حق تلفی پر، اپنے حق چھین جانے کے باوجود اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں، اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ بہت مشکل سے ہوتا ہے، اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں لیکن بہت مشکل سے ہوتے ہیں۔ تو نفرت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حق تلفی کی جائے، کسی کا حق چھینا جائے۔ تو وجوہات متعدد ہیں، ان میں سے دو وجہوں کی طرف میں نے آپ کے لیے اشارہ کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کیا میں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اسے کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے عمل کی طرف اشارہ کیا، اور یہ عمل اتنا عظیم عمل ہے کہ اسے اگر ہم اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ، ہمارے درمیان جو چپقلش ہے، ہمارے درمیان جو تنافر ہے، ہمارے درمیان جو بغض و عناد ہے، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ افشوا السلام بینکم، اپنے لوگوں آپس میں سلام کو عام کیا کرو۔ سلام یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ عظیم سنت ہے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا۔ اور انشاءاللہ اگلی حدیث میں، اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایسی حدیث پیش کریں گے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی عظمت پر اور سلام کا جو مقام و مرتبہ ہے اس پر گفتگو۔ اور اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اچھی بات میری زبان سے نکل گئی ہے اسے اللہ قبول فرمائے، اور جو بھی وہ باتیں جو اللہ اور رسول کے دین کے خلاف نکل گئی ہیں اسے اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔